آپ علیہ السلام شیب ابی طالب کے بعد جب نکلے اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئی. کچھ دنوں کا بیچ میں فرق ہے، 3 دن 7 دن 10 دن مختلف روایات ہیں. تو جو آپ علیہ السلام کا باہر ایک سہارا تھا، حفاظت کا ایک نقشہ تھا، ایک سایہ تھا اپنے چچا ابو طالب کا، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی چلے گئے. اور جب آدمی باہر مار کھاتا ہے، باہر پریشان ہوتا ہے، چیزوں کو فیس کرتا ہے، تو اس کے پاس اپنے دکھڑے کے لیے، اپنے غم کے لیے جو دوسرا مین ٹھکانہ ہے وہ اس کے گھر والے. تو آپ اپنے دکھڑے آ کے اپنی بیگم خدیجہ کو سناتے تھے، ان سے اپنا غم بانٹتے تھے. اللہ کا امر، اللہ کی حکمتیں، وہ خدیجہ بھی چل دی اور چلی گئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ کے پاس باہر کا سہارا بھی چلا گیا اور گھر کا سہارا بھی چلا گیا اور آپ بالکل تنہا ہو گئے. اس لیے آپ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، یہ غم کا سال ہے. سیرت میں اس سال کو آپ نے جب بھی یاد کیا زندگی بھر، آپ نے کہا یہ میرے لیے بڑا غم کا سال تھا. جب ابو طالب کا انتقال ہوا نا، اصل تو بات آگے کرنی ہے، ایک بات ذہن میں آ گئی تو یہ بھی کر دوں. جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ اور نسائی میں یہ روایت موجود ہے کہ میں حضور کے پاس آیا اور میں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے گمراہ چاچے کا انتقال ہو، مطلب وہ دین قبول نہیں کر سکے. تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو دفن کر دو. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ وہ شرک پہ مرے ہیں، شرک پہ ان کا انتقال ہوا. آپ نے کہا مجھے پتہ ہے، جاؤ انہیں دفن کر دو. اس حدیث سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کسی کافر کو دفن کرنے میں مسلمان شریک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے باپ کو دفنا کے میں نے آ کے حضور کو بتایا، رسول اللہ میں نے اپنے باپ کو غسل دیا اور پھر اس کو دفنایا ہے. آپ نے کہا جاؤ اور اب خود غسل کر لو. اس سے فقہا نے لکھا ہے کہ جب کسی کافر مردے کو غسل دے تو پھر غسل دینے والا بعد میں خود غسل کر لے، یہ اس کے لیے مستحب ہے اور بہتر ہے. اس لیے کہ کافر پاکی ناپاکی کی کوئی رعایت تو کرتا نہیں. ممکن ہے جب وہ اس کا انتقال ہوا ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہو اور اس کے جسم سے اترنے والا پانی سارا ناپاک ہے، تو اس لیے آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ غسل کر لو. یہ غسل احتیاط کی بنا پر ہوتا ہے. پھر اب اس کے بعد اور زیادہ احتیاط میں لوگ چلے گئے، تو اب کہا کوئی مسلمان بھی اگر انتقال کر جائے اس کو غسل دیا جائے تو بعد میں مستحب ہے، بہتر ہے، احتیاط ہے کہ غسل دینے والا خود ایک دفعہ غسل کر لے. اگر غسل نہیں کرتا، صرف وضو سے کام کرتا ہے، تب بھی ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ضروری غسل نہیں ہے کہ کسی مردے کو غسل دینے کے بعد غسل. بہرحال جب آپ باہر سے بھی تنہا ہو گئے اور گھر سے بھی تنہا ہو گئے تو آپ نے ارادہ کیا کہ اب میری یہاں سننے والا کوئی بھی نہیں، تو مجھے اب مکے سے باہر نکل کے اپنی بات کسی سے کرنی چاہیے. تو آپ نکلے تو آپ نے سوچا کہ میں طائف جاتا ہوں، کیونکہ مکے کے بعد اس پورے ایریے میں اگر کوئی بڑا شہر تھا جہاں کی لوگوں پہ دھاک تھی اور جہاں کے لوگوں کو کچھ سنا جاتا تھا یا جن کو کچھ سمجھا جاتا تھا، وہ طائف کے لوگ تھے. مکے میں تو چٹیل پہاڑ ہیں، بنجر بیابان جگہ تھی ساری. اس کے بالکل الٹ طائف کا موسم بڑا اچھا ہے، سبزہ ہے بہت زیادہ،
اور موسم بھی ٹھنڈا ہے، گرمی نہیں ہے۔ تو یہ جو مکے کے لوگ تھے، بڑے بڑے جتنے سردار تھے، انہوں نے اپنی پراپرٹیاں طائف میں بھی بنائی ہوئی تھی۔ آج کل ہمارے فارم ہاؤسز بناتے ہیں شہروں میں، جو بڑے لوگ رہ رہے ہیں شہروں میں، ظاہر ہے گاڑیوں کا رش ہے، ٹریفک ہے، گرد و غبار ہے، رش ہے بہت زیادہ، اور بے ہنگم دنیا ہے، تو وہ کبھی کبھی سکون لینے کے لیے شہر کی آبادی کو چھوڑ کے نکلتے ہیں کہ باہر کوئی ایسی پرسکون جگہ پہ جگہ بنائی جائے جہاں جا کے ہم 1-2 دن ٹھہریں، اپنے ذہن کو تھوڑا سکون دیں، راحت بخشیں، اور پھر واپس شہر میں۔ تو اس کے لیے آج کل فارم ہاؤسز لوگ بناتے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہے، اس کے ارد گرد کی جتنی آبادیاں ہیں ان میں فارم ہاؤسز بنے ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤسز۔ تو مکے والے سرداروں نے یہ اپنے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے تھے اور اپنی پراپرٹیاں طائف میں لی ہوئی تھیں کہ جب مکے سے تنگ ہو گئے، اس کی گرمی سے اچاٹ ہو گئے، تو چلو مکے سے جاؤ اور طائف میں کچھ دیر قیام کرو، موسم اچھا ہے، جگہ اچھی ہے، سبزہ ہے، وہاں اچھا رہے۔ تو یہ لوگ پھر مکہ چھوڑ کے طائف جایا کرتے تھے۔ طائف میں 2 بڑے قبیلے آباد تھے۔ مکے میں قریش والے تھے، یہ بڑا قبیلہ تھا اور ان کی سنی مانی جاتی تھی، اور طائف میں 2 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ ہے اور ایک بنو ثقیف ہے۔ تو آپ نے بنو خزاعہ کی بجائے بنو ثقیف کو ٹارگٹ کیا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے بات کرتا ہوں، اگر وہ میری بات پہ آ گئے، اللہ کرے وہ آ جائیں، تو میرے لیے جو ایک باہر کا سہارا نہیں رہا، اور ظاہراً باہر اب میری کوئی حمایت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ میں اپنی ٹیک لگا کے اپنا سہارا کر کے چل سکوں، تو یہ اگر آ گئے تو ان کا سہارا صحیح۔ تو آپ اس امید سے مکہ سے طائف تشریف لے کے گئے۔ مکہ سے طائف تقریباً کوئی 50 میل کا سفر ہے، تقریباً آج کل اگر کلومیٹرز نکالو تو کوئی 75 یا 80 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ اور اپنے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لیا، یہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اب یہ 2 لوگوں کا قافلہ ہے جو مکے سے طائف گیا۔ بنو ثقیف کے بڑے بڑے سرداروں میں 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبد یالیل ہے، ایک کا نام مسعود ہے، اور ایک کا نام حبیب ہے۔ یہ 3 لوگ۔ تو آپ سب سے پہلے جو بڑا بھائی تھا عبد یالیل، اس کے پاس گئے اور آپ نے اس کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایک تو میرے پہ ایمان لاؤ، دوسرا میری حفاظت بھی تم کرو، تاکہ میں اچھی طرح اپنا کام کر سکوں جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا۔ اس نے کہا اللہ کو کعبے کے پردے پھاڑنے کے لیے تیرے علاوہ کوئی نہیں ملتا۔ کعبے کے پردے پھاڑنے کا مطلب یہ تھا بے حرمتی کرنا، اللہ کی بے حرمتی کرنا، چونکہ وہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کی بے حرمتی کرنا۔ تو میں نے کہا یعنی کہنے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو اپنی بے حرمتی کروانے کے علاوہ تیرے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا۔ تو آپ اندر سے کٹ گئے اس کا یہ جواب سن کے۔ آپ ایک دفعہ بالکل جیسے بندہ اندر سے بیٹھ جاتا ہے، آپ بالکل بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے سوچا اس نے نہیں سنی تو شاید اس کا بھائی سن لے، تو آپ وہاں سے اٹھے اور اس کا بھائی تھا مسعود، اس کے پاس آئے اور اس کو آگے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پہ ایمان بھی لاؤ اور میرا سہارا بھی بنو، تاکہ اللہ نے جو میرے ذمہ کام لگایا ہے وہ میں کر سکوں۔ وہ کہنے لگا الم یجد اللہ غیرک ان یجعلہ رسولا، اللہ کو تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا جس کو رسول بنا تھا۔ آپ سوچو جس کے اشارے پہ ساری کائنات چلے،
جس کی ایک آنکھ اٹھے اور فرشتوں کی دوڑیں لگ جائیں، اتنی پاور کے باوجود اس بندے میں کتنا صبر ہے، کتنا تحمل ہے اور کتنی وسعت ظرفی ہے کہ وہ سارا زور چلنے کے باوجود پی رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ انبیاء میں بڑا حوصلہ ہوتا ہے، انبیاء کو اللہ نے بلا کا صبر دیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا اس نے بھی نہیں سنی تو ایک رہ گیا، اس کو بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے حبیب کے پاس گئے جو تیسرا بھائی تھا، اور اس سے جا کے بات کی اور وہی اپنی بات دہرائی۔ وہ کہنے لگا ان کنت کذالک، جیسے تم کہہ رہے ہو اگر ایسے ہی ہے، فمن الخطر ان يرد علی، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ میں تیری بات کو جھٹلاؤں اور تجھے واپس بھیج دوں۔ اس لیے نہ میں تیری بات سنتا ہوں اور نہ میں تیری بات کو رد کرتا ہوں تاکہ کوئی خطرہ میرے پہ نہ آئے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر یہ حقیقت نہیں ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، فَأَنْتَ كَاذِبٌ، تو پھر تو ایک جھوٹا شخص ہے۔ وَلَا يَنبَغِي أَنْ يُتَحَدَّثَ إِلَىٰ مِثْلِكَ، اور پھر تیرے جیسے بندے سے بات کرنا ہمیں زیب ہی نہیں دیتا۔ یہ جواب جب آپ نے سنا نا تو آپ نے کہا میرا کام نہیں بنا، بالکل نا امیدی کی۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو بالکل ہی نا امید ہو جاتا، وہ تو نبی تھے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ اچھا اگر تم نے میری بات مانی نہیں ہے تو میرا اتنا کام کر دو کہ میری اس بات کا ذکر کسی بندے سے نہ کرنا، خاص طور پہ جو میرے شہر مکے کے لوگ ہیں ان تک میری یہ بات نہ پہنچے کہ میں تمہارے پاس مدد لینے آیا تھا، کم از کم یہ اتنا کام میرا کر دو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی وقت ایک بندے کو بلایا اور مکے پیغام بھیج دیا کہ محمد ہمارے پاس مدد لینے کے لیے آئے۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا کچھ دیر میری اس بات کو چھپا کے رکھنا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے غلام اکٹھے کیے، جو چھوٹے چھوٹے شرارتی بچے تھے وہ اکٹھے کیے، انہوں نے کہا پتھر لے لو اور اس کو نکالو یہاں سے۔ جب آپ نکلے جب واپسی کے لیے تو وہ بچے پیچھے پڑ گئے، وہ غلام پیچھے، ان کو تو جو کہا انہوں نے وہ کرنا تھا۔ اب وہ پتھر مار رہے ہیں اور سر سے لے کے پاؤں تک حضور علیہ السلام کا جسم خون و خون، لہو لہان اور زخم ہی زخم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے یہاں بڑی جان نثاری کا مظاہرہ کیا۔ ان کے پاس کوئی اسلحہ تو تھا نہیں مقابلے کے لیے، نہ کوئی ایسی چیز تھی جس سے اپنے آپ کو کور کرتے یا نبی علیہ السلام کو کور کرتے۔ تو وہ دیکھتے تھے کہیں سے جب پتھر آنے لگا ہے تو وہ اپنے آپ کو آگے کر لیتے تھے کہ آپ کی ذات کو بچا لیں اور اس پتھر کو اپنے اوپر لیں۔ تو زید بن حارثہ کا اس دن 3 جگہوں سے سر زخمی ہو کے پھٹ گیا پتھر لگنے کی وجہ سے، اور آپ بھی بے تحاشا خون کہ اس کے ایک قطرے پہ ساری کائنات قربان کی جا سکتی۔ اتنا خون بہا کہ جسم سے بہتا بہتا جوتوں میں آ کے جم گیا اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ بیٹھتے تھے تو وہ آپ کو اور پتھر مارتے تھے، آپ پھر اٹھ کے چل پڑتے تھے۔ یوں پتھر کھاتے کھاتے آپ ایک انگور کا باغ آیا تو اس میں داخل ہو کے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ ان سے میری جان چھوٹ جائے، کچھ دیر یہاں ہم سستا لیں تو پھر ہم آگے اپنے سفر پہ چلیں جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا مکے والوں نے اپنے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے تھے اور یہاں آرام کے لیے جگہ بنائی ہوئی، تو قدرتی طور پہ جس باغ میں آپ نے جا کے پناہ لی اور ٹھہرے وہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، مکے کے سرداروں میں تھے۔ ان کا باپ تھا ربیعہ، مکے کے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ اس کا ذکر پہلے گزرا ہے جس نے آ کے آپ سے ایک لمبی تفصیلاً بات کی تھی۔
یہ رشتے میں آپ کا چاچا بھی بنتا. تو یہ اس کے بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ، 2 بھائی تھے. انہوں نے یہ باغ خریدا ہوا تھا، اور قدرتی طور پہ یہ بھی مکے سے ان دنوں میں اسی باغ میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے آپ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا کہ آپ خون سے لت پت ہیں اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، برا حال ہے، اور یہ اچانک ایسے داخل ہوئے ہیں. تو آپ کو اس حالت میں دیکھ کے نا ان کو بھی، وہ حالانکہ دشمن تھے، ان کو بھی ترس آیا. تو وہ کہنے لگے، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہاں سے ایک انگور کا گچھا توڑو اور اس کو کسی طبق میں رکھ کے اس کو جا کے دو کہ یہ اس کو کھا لے، اور اس کو کہنا کہ ہم تجھے رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، یہ انگوروں کا گچھا واپس نہ کر. یہ جو غلام ہے اس کا نام عداس ہے. عداس یہ عیسائی مذہب پہ تھا، اور یہ مکے کا نہیں تھا، کہیں باہر سے بکتا بکاتا مکے میں آیا. اس نے ایک طبق لیا، اس میں انگور اتارے اور لا کے آپ کو پیش کیے کہ مجھے وہ عتبہ اور شیبہ میرے سردار ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے بھیجا ہے کہ آپ اس میں سے کچھ کھا لیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ ہے، یہ واپس نہ کرنا، اس میں سے کچھ کھا لیں. تو آپ نے، بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی، اس حال میں پردیس میں دھکے لیتے ہوئے کیا بندے پہ گزرتی ہے. آپ نے وہ انگور توڑا اور کہا بسم اللہ اور منہ میں ڈال لیا. عداس کہنے لگا یہ نام جو تم لے رہے ہو اس کو اس شہر میں تو کوئی بھی نہیں جانتا. یہ جو نام تم نے لیا ہے، جس کے نام پہ تم کھانے لگے ہو، یہ اس شہر میں تو کسی کو اس کا تعارف نہیں. تم کون ہو؟ تو آپ نے اپنی بات پیش کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبری بنایا ہے، اب میرے پاس وحی آتی ہے اور یہ اور یہ اور یہ. پھر آپ نے اس عداس سے پوچھا تم کس شہر سے ہو، کس قبیلے سے ہو؟ وہ کہنے لگا میں نینوا سے ہوں. نینوا ایک بستی کا نام ہے، اور نینوا وہ بستی ہے جہاں یونس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. کہا میں نینوا سے ہوں. تو آپ نے ایک دم وہ سارا کچھ بھلا کے اپنا رخ پھیر لیا. کہا اچھا تم نینوا سے ہو جہاں میرا بھائی یونس آیا تھا. وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یونس تو ہمارے علاقے کا بندہ ہے، اس کو یہ کیسے جانتا؟ تو اس نے کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ میں اسی کے شہر سے ہوں. آپ نے بتایا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ یونس بھی اللہ کا نبی. تو اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول، اور آپ کے ہاتھ چومے اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور واپس گیا اور اپنے سرداروں کو کہنے لگا یہ اللہ کا رسول ہے. تو وہ عتبہ شیبہ کہنے لگے لو محمد کا جادو اس پہ بھی چل گیا. آپ نے یہاں ہاتھ اٹھائے اور ایک بڑی لرزا دینے والی دعا مانگی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، یا اللہ میں اپنی قوتوں کے کمزور ہونے کی تیرے سے شکایت کرتا ہوں. مطلب ہوں میری بات ہو گئی. جیسے بندہ ایک دفعہ اندر سے بیٹھ جاتا ہے کہ تو نے میرے ذمے جو کام لگایا ہے میں اس کو پورا کرنے میں وقلت حیلتی، اور مجھے زیادہ ہیلے بھی نہیں آتے کہ میں کیسے یہ کام کروں، وہوانی علی الناس، اور لوگوں نے میرا مذاق بنا دیا.
کوئی جھوٹا کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، تو سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑی ذات ہے جو رحم کرنے والا ہے۔ انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا سب سے بڑا رب اور سہارا ہے۔ الی من تکلنی، تو نے مجھے کس کے حوالے کیا؟ الی بعید یتجہمنی، ایسا دشمن ہے جو بڑا غضبناک قسم کا ہے، میرے پہ حملے کرتا ہے۔ او الی صدیق ملکتہ امری، یا تو نے میرے معاملے کو کسی ایسے دوست کے حوالے کیا جو میرا کچھ کر نہیں سکتا۔ وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، پھر آپ فرمانے لگے اگر اے اللہ تیرے غصے سے میری جان بچی ہے، تیرا میرے پہ ابھی تک غصہ نہیں ہے کہ میں اپنا کام نہیں کر سکا، تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہے یہ جو کچھ مجھے دھکے لگ رہے ہیں اور جو مجھے پتھر پڑ رہے ہیں اور جو میں زخمی ہو رہا ہوں، تو اگر راضی ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، لیکن میرے مولا اگر تو میرے لیے سہولت کر دے، آسانی کر دے، تو یہ زیادہ اچھی چیز ہے میرے لیے۔ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، میں تیری ذات کی بزرگی کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے، وہ ذات جس کی وجہ سے سارے اندھیرے چھٹ گئے اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ ان ينزل بي غضبك، کہ تو میرے پہ ناراض ہو جائے، او يحل بي سخطك، یا تیری ناراضی میرے اوپر اتر آئے اور تیرا غصہ میرے پہ نازل ہو جائے۔ لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، آخرت کا معاملہ تو تیرے پاس ہے، اگر تو راضی ہو گیا تو بس پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، اور ساری خیروں کی قوت تیرے سے ملتی ہے اور سارے شرور سے بچنا تیری وجہ سے ہوتا ہے، اگر تو نے خیروں کی قوت دے دی تو پھر یہ کام ہو جائے۔ یہ آپ نے اپنے طور پہ اندر ہی اندر کچھ کلمات کہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کچھ دعا کی اور شکوہ شکایت کا ایک راستہ اختیار کیا۔ اب یہاں یہ دعا مانگ کے آپ یہاں سے نکلے تو مقام قرن الثعالب ایک جگہ آتی ہے، قرن الثعالب۔ جب آپ وہاں پہنچے تو جبریل، حضرت عائشہ نے نا ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ، بعد کی بات، آپ کو احد سے زیادہ سخت بھی کبھی دن دیکھنا پڑا ہے؟ احد تو بڑا سخت دن تھا کہ اس دن آپ زخمی ہوئے، آپ بے ہوش ہوئے اور آپ کی شہادت کی خبر اڑ گئی اور صحابہ بھی تتر بتر ہو گئے اور بڑا برا حال ہوا۔ اس سے زیادہ سخت دن بھی آپ نے کوئی دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ دیکھا ہے، وہ طائف کا دن جس دن میں عبد یالیل کے پاس اپنی بات لے کے گیا تھا اور اس نے مجھے واپس کر دیا، تو میں بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور بڑا رنجیدہ ہو کے میں وہاں سے نکلا۔ پھر آپ نے آگے یہ لمبی ایک روایت ہے بخاری میں ذکر، باب ذکر الملائکہ، بخاری میں ایک باب ہے، اس کے تحت یہ ایک لمبی بحث، پھر یہ لمبی حدیث ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ میں جب قرن الثعالب پہ پہنچا تو میں نے دیکھا جبریل آئے ہیں اور آسمان میں کھڑے، آسمان اور زمین کے درمیان، اور کہا یا رسول اللہ نے آپ کی بات کو بھی اور جو جواب قوم نے آپ کو دیا ہے وہ بھی دونوں سن لیے، اور یہ میرے ساتھ ایک پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اس کو جو حکم دیں گے اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے، یہ اس کو پورا کر دے۔ مجھے بتاؤ، جس قوم نے پتھر مارے ہوں، جس پہ سہارے کی امید ہو، اور آپ اتنا لے کے کسی بڑے سے بڑا سخت دل بھی ہو نا، بندہ گھر پہ چلا جائے تو کہتا ہے یار ہونے میرے گھر آ گئے، چھڈو ہر شے، اب یہ میرے گھر آ گئے، اور کس حال میں انہوں نے واپس کیا ہے، اور آپ نے کتنے ٹوٹے دل کے ساتھ، وہ پردیس میں، اپنا گھر تو نہیں تھا، پردیس میں تھا۔ تو آپ نے اس نے آپ کو سلام کیا، پہاڑوں کے فرشتے، اور کہا یا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں فَأُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، تو یہ جو مکے والے اور طائف والے جن پہاڑوں کے درمیان میں ہیں،
مجھے پوری طرح آرڈر مل چکا ہے، آپ کی صرف ہاں کرنے کی دیر ہے، میں ان پہاڑوں کو ملاؤں گا اور ان میں سے ایک کا تخم بھی نہیں بچے گا، سب رگڑے جائیں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا رگڑ دو ہمیں اس دشمن کو رگڑا دے کے مزہ آتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی اولاد صحیح، کچھ نہیں کہنا ہے۔ اللہ کی شان ہے، نبی کا صبر تھا۔ یہ بنو ثقیف والا پورا قبیلہ 9ویں ہجری میں مسلمان ہو گیا اور آگے ساری اولاد مسلمان ہوئی، صحابی بنے۔ یہاں سے اب آپ نکلا، وقت ختم ہو رہا ہے، یہاں سے آپ نکلے ہیں قرن الثعالب سے، تو یہ 10 دن کا سفر تھا مکے سے طائف کا۔ آپ نے کچھ دن مکے سے باہر ایک جگہ ہے مقام نخلہ، وہاں قیام کیا۔ مکے والوں نے، یہ سعودی گورنمنٹ نے نا ایک سروس چلائی ہے، بس سروس، وہ عمرے والوں کو، حاجیوں کو مسجد حرام سے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت 1 ریال لیتے تھے، اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، تو وہ حاجیوں کو وہاں سے لیتے ہیں اور مسجد عائشہ لے کے جاتے ہیں، وہاں وہ اپنا احرام وغیرہ باندھ کے دوبارہ حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ جہاں یہ وہ بس سٹینڈ ہے، اس سے تھوڑا سا پیدل نکلو آگے تو سامنے مسجد جن بنی ہوئی، یہ وہ مقام نخلہ تھا کہ آپ طائف سے واپسی پہ یہاں آپ نے قیام کیا اور مکے داخل نہیں ہوئے۔ تو یہاں ایک دن آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری، اور یہ جنات کیوں گزرے اس کے پیچھے ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کریں گے۔ انہوں نے آپ کو فجر کے وقت میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور زید ساتھ کھڑے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو قرآن خاموش ہو کے قرآن سننے لگے، اور پھر وہاں سے قرآن سن کے آپ کو ملے بغیر نکل گئے اور اپنی قوم کو جا کے بتایا کہ مکے میں ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور وہ یہ قرآن پڑھتا ہے، تو وہ جنات کی ایک پوری جماعت مسلمان۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس کو چلائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے ہمیں بھی ایسے احساسات، جذبات نصیب فرمائے۔ سنت اللہ۔